دوسرا لفظ جو ہم ترین ہے اس مہینے سے متعلق وہ ہے روزہ، اور روزہ عربی میں کہتے ہیں سیام۔ سیام کے اعتبار سے کیا جاہلیت میں بھی سیام تھا؟ یا لغوی اعتبار سے سیام ہے، یا اس کا معنی کیا ہے؟ تو آپ کیا کہیں گے؟ اسلام میں سیام روزہ آیا یا جاہلیت میں بھی سیام تھا؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ وہ تو ہر امت کے لیے روزہ تھا جی، وہ تو اسی قرآن کی اسی آیت میں آ گیا، ابھی حافظ صاحب نے تلاوت کی۔ ابھی وہ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 183 میں تو آ ہی گیا نا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ کیا پچھلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تو ہر امت میں روزہ تھا۔ وہ نہیں بول رہا ہوں میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس ملک میں آئے، جس عرب کا کنٹری میں آئے، جس خاندان میں آئے، وہاں جو اگر جسے کہتے ہیں کہ اسلام سے پہلے کا زمانہ جاہلیت کا زمانہ ہے، وہاں یہ لفظ سیام تھا یا نہیں تھا؟ کیا ہے دلیل؟ کیا ہے دلیل؟ یہ ہے کہ عربی میں سیام بولتے ہیں نا، عربی لفظ ہے نا سیام۔ جب عربی لفظ سیام ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی میننگ ڈکشنری ہوگا نا، تبھی تو عربی میں لفظ ہے وہ۔ جب عربی لفظ ہے تو عرب کے لینگویج میں کوئی تو معنی ہوگا نا جی اس کا، تبھی تو وہ لفظ ہے۔ بعد میں شریعت نے اسے اختیار کیا تو اس کا شرعی معنی ہو گیا۔ شرعی معنی کیا ہوا؟ اللہ کے لیے کوئی بندہ مخصوص وقت میں، یعنی صبح صادق سے لے کر تو غروب آفتاب تک کھانا پینا، بیوی سے ملنا چھوڑ دے، اس کا نام سیام ہے، اسے کہتے ہیں روزہ شرعن، اصطلاحی میننگ۔ لیکن لغوی میننگ، ڈکشنری میننگ عربی میں سیام کا کیا مطلب ہے، جاہلیت میں کیا مطلب تھا؟ تو مفسرین کہتے ہیں کہ اس کا معنی تھا امساک، رکنا۔ اور یہ رکنا اور یہ سیام کا مطلب دراصل عرب جاہلیت کے اندر یہ معنی تھا کہ لوگ نہیں رکھتے تھے لیکن اس کو گھوڑوں کے لیے رکھواتے تھے۔ جاہلیت کے زمانے میں یہ لفظ سیام اس کے لیے استعمال ہوتا تھا، یعنی اپنے جو گھوڑے ہوتے تھے ان گھوڑوں کو ایک ایک دن دو دن بغیر گھاس دیے، چارہ دیے، ان کو کیا کرتے تھے؟ روزہ رکھواتے تھے وہ، تاکہ جنگ کے میدان میں پیاس میں بھوک میں وہ لڑ سکیں اور دشمن کے اوپر یہ غلبہ پا سکیں۔ تو گھوڑوں کو سیام رکھواتے تھے یہ لوگ، جس کا معنی ہوتا تھا کہ ان کو کیا ہے، کھانے پینے سے روکے رکھو۔ تو گھوڑوں کو کیا کرتے تھے؟ یہ ٹریننگ دیتے تھے، گویا کہ کبھی جنگ کا موقع پیش آ جائے تو ہمارا گھوڑا اتنا ٹرینڈ ہو کہ وہ باوجود پیاس کے بھوک کے ہمارا ساتھ دے سکے اور دشمن پہ غلبہ پا سکے۔ تو انہوں نے کیا کیا، یہ لفظ کو گھوڑوں کے لیے استعمال کرنا شروع کیا اور گھوڑوں کو روزہ رکھواتے تھے۔ لیکن یہی لفظ جب شریعت نے لیا تو اس کا معنی تھا ہمارے اعتبار سے رک جانا، کون سے اعمال سے؟ اللہ کے حرام کردہ جتنی چیزیں ان سب سے رک جانا۔ اور یہ بعینی اسی طرح کا معاملہ ہو گیا جیسے یہ لوگ جنگ سے پہلے ٹریننگ دیتے تھے گھوڑے کو، اسی طرح گویا کہ یہ بھی ٹریننگ کا مہینہ ہو گیا، بقیہ 11 مہینے کی زندگی شریعت اسلامیہ پر گزارنے کے لیے۔ اسی لیے اسلاف کہتے ہیں کہ رمضان المبارک میں اللہ نے حلال کو بھی حرام کر دیا۔ کھانا حلال نہیں، کھانا حلال ہے نہیں ہے، رمضان کے دن میں حرام ہے۔ پینا حلال ہے نہیں ہے، رمضان کے دن میں حلال ہے۔ بیوی سے ملنا حلال ہے، روزے میں حلال ہے، حرام۔ تو اللہ نے رمضان المبارک میں جو حلال تھا وہ بھی حرام کر دیا، اس واسطے کہ بقیہ 11 مہینے کم از کم حرام تک پہنچ کے رک جائے۔ ٹریننگ، ایکسٹرا ٹریننگ۔ ہمیشہ اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے تو 1 مہینہ رب نے ایسا رکھا جس میں حلال بھی حرام کر دیا، مت کھاؤ مت پیو۔ تیسرا اس کا سب سے اہم تقاضا جو ہے وہ یہ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ اب اس معنی میں بھی بعض باتیں بہت اہم ہیں۔ ہر عبادت تقوی ہی سے قبول ہوتی ہے اور ہر عبادت میں تقوی ہی مطلوب ہے۔
خالی صیام میں نہیں ہے، حج بھی تقوی کے لیے ہی ہے، ہاں زکوٰۃ بھی تقوی کے لیے ہی ہے، عبادات پورے تقوی کے لیے ہیں، لیکن خاص صیام کے ساتھ کیوں جوڑ دیا کہ تمہیں تقوی اختیار ہو؟ یہ کیوں صیام کے ساتھ ہی آیا؟ کسی اور عبادت کے ساتھ کیوں نہیں آیا؟ تو یاد رکھو یہ دراصل اتنا اہم اس کے اندر نقطہ بیان ہوا ہے کہ ہر عبادت میں تم ریاکاری لا سکتے ہو، لیکن ایک روزے میں نہیں لا سکتے۔ وہ صرف روزہ ہی تبھی مکمل ہوگا جب تقوی ہوگا۔ آپ پوچھیں گے کیسے؟ مثلا دیکھیے کہ آپ نے سحری کی اور سو گئے، نماز وغیرہ پڑھ لیے، 10 بجے شدید بھوک، اٹھے، گھر میں کوئی نہیں ہے، نہ بیوی نہ بچے نہ کوئی، تم اکیلے، فریج میں کیا ہے؟ مشروبات کے ڈھیر ہیں، پانی ہے، روح افزا ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا آئس کریم ہے، اور اس کے بعد پھل ہیں، فروٹ ہیں، سحری میں کھائے سو مرغ متنجن بریانی صبح ہے، اوون بھی گھر میں موجود ہے، اٹھا کے بریانی رکھو، 2-3 منٹ میں کیا ہے گرم گرم بریانی آ جائے، اور بھوک بھی ہے، یہاں پر دیکھنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ تو اب بندہ کیا کرنا ہے؟ جائے فریج کھولے، گرم گرم بریانی کھائے، پھر اس کے بعد ٹھنڈے مشروبات پیے، اور لمبی ایک ڈکار لے کے باہر نکل کے میں آ کے روزہ بولا تو کون بولے گا تو روزہ نہیں ہے بول کے؟ تو یہ دیکھا ہی نہیں، سب کھا لیا پی لیا، پھر اس کے بعد پورا صاف کر کے کیا ہے سونف وغیرہ ڈال کے منہ سے بھی باس وغیرہ نکال دیا، بدبو وغیرہ نکال کے آ کے کیا ہے اللہ والا بن کے بیٹھا ہوا ہے مسجد میں ظہر کی نماز میں، کیا بھائی روزہ ہو؟ بھائی روزہ میں تو کیا جی، کیا اندر کچن میں بیٹھ کو کھائے نا، تمہیں بولیں گا کون؟ تبھی دیکھا اتنی نہ کون بھی کیسا بولیں گا؟ کرتا، لیکن اب بولو کوئی کرتا ایسا نہیں کرتا، کی نہیں کرا بھائی؟ کر لے، ایسا کر لے، کھا لے پی لے پورا، باہر کو روزہ بول، نہیں جی کون نہیں دیکھے تو کیا اللہ دیکھ لے کو ہے؟ بولتا نہیں۔ جو اللہ تمہیں روزے میں دیکھ رہا ہے بول کے احساس پیدا ہوا، وہی احساس بقیہ شام کے مواقع پر اور بقیہ 11 مہینوں میں کیوں نہیں رہتا تمہارے پاس؟ یہی تو احساس دلانا مقصود ہے۔ جو روزہ تم مکمل کرتے ہو، باوجود کھانے پینے کے سب چیزیں ہونے کے تم نہیں کھاتے ہو، اور اس وقت کہتے ہو کہ روزہ نہیں ہوگا میرا کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہی اللہ جب روزے کے بعد بھی تمہیں دیکھتا ہے تو سگریٹ تم روزے میں نہیں پیتے لیکن کھولتے ہی جا کے گھٹ کے پیتے ہو، اسی طرح بدنظری نہیں کرتے لیکن کھولتے ہی کیا ہے راتوں میں تم کیا ہے پھرتے ہو، اسی طرح اللہ کے ڈر سے روزے میں تم نے ہر برائی سے روکا لیکن ہر برائی رات میں کرنے کے لیے تیار ہوتے ہو، اور 11 مہینے برائیوں پہ برائیاں کرتے جاتے ہو، تو کیا اس وقت اللہ نہیں دیکھتا ہے؟ خالی رمضان کے دن ہی میں اللہ دیکھتا ہے، نعوذ باللہ رات میں نہیں دیکھتا، خالی رمضان ہی میں اللہ دیکھتا ہے، نعوذ باللہ 11 مہینوں میں نہیں دیکھتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو حیثیت ان 14-12 گھنٹوں میں رمضان کے روزوں میں تمہاری تھی، اگر یہی حیثیت پوری زندگی میں تمہارے نظریے کے اندر شامل ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر تم گناہ ہی نہ کرو، تم ہمیشہ ہر چیز کو کہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہی چیز، یہی تقوی گویا کہ اس ٹریننگ کے ذریعے تمہارے لحاظ سے 11 مہینے اس نظریے کے تحت گزارنے کے لیے رب کہتا ہے کہ یہ روزہ اصل میں کیا ہے؟ تقوی کی بڑھوتری ہے، تقوی تمہارے اندر آئے۔ اور کوئی روزہ رکھتا ہے 1% تقوی نہیں آیا اس، تو یاد رکھو وہ روزہ تو رکھ، فقہی اعتبار سے بھی اس نے کیا ہے روزہ تکمیل کیا، لیکن روزے کی جو مقصدیت تھی، روزے کا جو مقصد تھا اس کو پورا نہیں کیا۔